ایک اور بھی واقعہ بتاؤں میں آپ کو. ایک مرتبہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے دوڑتے آ رہے تھے. راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. پوچھا کیا ہے حنظلہ, کیا ہوا؟ کہنے لگے حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا, میرا ایمان ختم ہو گیا, اب میں شاید منافق ہو گیا, مجھے ڈر لگ رہا ہے اس لیے رو رہے. حنظلہ بات کیا ہے, کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سوال کرے تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, اے ابو بکر کیا بتاؤں, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحبت میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان کچھ اور ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نکل کر بازار میں جاتا ہوں یا گھر کے کام کاج میں لگ جاتا ہوں تو پھر میرے دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں, جیسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھا ویسا ایمان تو نہیں رہتا. اب میرے دل میں وہ مٹھاس, وہ لذت, وہ ایمان تو مجھے نظر نہیں آتی. اب میں بازار جانے کے بعد خیالات بدل جاتے ہیں, وہ ایمان کی کیفیت مجھے محسوس نہیں ہوتی. تو اس لیے مجھے ڈر لگا. اللہ کے رسول کے پاس ایک جیسا ایمان, باہر آیا تو بازار میں آیا تو دوسرا ایمان, اس لیے مجھے ڈر لگا کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا, کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے حنظلہ اگر یہ حالت تیری ہے تو ایسی ہی حالت تو میری بھی ہے. اللہ اکبر, یہ حالت تو میری بھی ہے, مجھے بھی ایسے ہی ہوتا. چلو ہم دونوں جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دونوں بھی گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ سنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ایمان ہے. کیا بولے؟ یہی ایمان ہے. یعنی آپ میری صحبت میں ہیں, باتیں سن رہے ہیں دین کی, تو آپ کی ایمان کی کیفیت. آج بھی دیکھیے ہم دینی مجلسوں میں ہوتے ہیں, بیانات سنتے ہیں, تقریریں سنتے ہیں, ماشاءاللہ کتنے دل کو سکون ہوتا ہے, کتنے اچھے خیالات آتے ہیں. ہاں سدھر جاؤں گا, نماز پڑھوں گا, اب یہ بھی کروں گا, وہ بھی اچھا کام کروں گا, وہ برائی چھوڑ دوں گا, یہ گناہ چھوڑ دوں گا, اب کوئی گناہ نہیں کروں گا, غلطی نہیں کروں گا, بہت سارے اچھے خیالات آتے. لیکن جیسے ہی مجلس ختم ہو جاتی, جیسے ہی بازار میں چلے جاتے, پھر وہی گناہ کرنے کو دل کرتا ہے نا, پھر وہی برائی کرنے کو دل کرتا ہے. ایسا ہر ایک کے ساتھ ہوتا. تو کیا یہ اب منافقت ہے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ایمان ہے. کیسا ایمان؟ اب جب تم بازار میں گئے, جب تم دوسرے کام کاج میں لگے ہوئے, اس وقت تمہارے دل میں اگر کوئی برا خیال آیا تو اس کے خلاف آپ جو بے چین ہو رہے, اس خیال کے خلاف آپ کے اندر جو گھبراہٹ پیدا ہو رہی, یہی اصل ایمان ہے, یہی اصل ایمان ہے. اللہ اکبر. پھر اسی طرح ہم لوگوں کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے, جن کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید اللہ مجھے نہیں معاف کرتا ہوں گا, شاید مجھے جہنم میں ڈالتا ہوں گا, شاید مجھے مرنے کے بعد خبر میں کتنا خطرناک عذاب دیتا, کہ میرے سے حال کیا ہوتا, کہ میں جنت میں نہیں جاتا ہوں گا, پھر کیا کروں. یہ جو ڈر, یہ جو غم, یہ جو فکر, میں منافق ہو گیا, میں مشرک ہو گیا, میرا ایمان ختم ہو گیا ہوں گا, اس طرح کا جس کو بھی ڈر, ایسا جو بھی وسوسے آتے ہیں, ان لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 99 قتل نہیں بلکہ 100 قتل کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا نا. مشہور حدیثیں ہم سب جانتے ہیں نا, 100 قتل کر دیا اس نے, 100 آدمیوں کو مار دیا, مرڈر کر دیا. اس کے بعد بھی اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتا ہوگا. کسی نے اس کو یہ جواب دیا کہ جاؤ برے لوگوں کی صحبت چھوڑو, نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اب یہ ارادے سے وہ نکلا, برے لوگوں کی, وہ جہاں جس بستی میں رہتا تھا اسے چھوڑ دیا, نیک لوگوں کی بستی کی طرف وہ چل رہا. چلتے چلتے راستے میں ہی اس کی موت آ گئی, مر گیا وہ. نہ اس نے نماز پڑھی, نہ کوئی خیرات کیا, نہ کوئی صدقہ کیا, نہ روزہ رکھا, نہ حج کیا, کوئی نیکی کا کام نہیں کیا. حالانکہ گناہ کتنے زیادہ, 100 آدمیوں کا قاتل. لیکن توبہ کر لیا, دل میں ارادہ کر لیا, اللہ اب میں نیک لوگوں کی صحبت میں رہوں گا, اب میں گناہ نہیں کروں گا. یہ سوچ کے جا رہا تھا. صرف یہ ایک سوچ ہی اس کو کہاں لے کر چلے گئی, جنت میں لے کر چلے گئی. اس کے 100 قتل اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, کیونکہ اب وہ بدلنے کا ارادہ کر لیا, کوشش کر لیا, اچھے کام کرنے کی وہ کوشش کر لیا, برائیوں سے توبہ کر لیا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے دیے. تو ہم بھی یہ سوچے کہ جو کہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے 100 قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے, تو میرے تو صرف دماغ میں خیال آ رہا ہے, میرے نماز میں وسوسے آ رہے ہیں, مجھے صرف سوچ پیدا ہو رہی, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا. یہ ہمارے ذہن میں سوچ رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے.
ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث بھی سن لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب انسان کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. صرف ارادہ کیا, آپ کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں 1 روپیہ صدقہ کروں گا, خیرات کروں گا, یہ ارادہ آیا صرف, ابھی آپ نے عمل نہیں کیا, 1 روپیہ بھی کسی کو نہیں دیا, اللہ تعالیٰ اس ایک ارادے کے بدلے میں 1 نیکی کا ثواب لکھ دیتے ہیں. ہاں, پھر اگر اس ارادے کے تحت کوئی آگے بڑھا, وہ نیکی کا کام کر لیا, وہ 1 روپیہ 10 روپے جو بھی دینا چاہ رہا تھا وہ دے دیا, تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فرشتوں سے کہ میرا بندہ 1 نیکی کا کام کیا تو اسے 1 نہیں, اب اسے 7 نیکیوں کا یا 10 نیکیوں کے برابر ثواب لکھو. یعنی 1 روپیہ تم نے خیرات کیا, 10 روپے کے برابر ثواب. اگر اس کی نیت اور اچھی ہے دیتے ہوئے, اللہ تعالیٰ اسے بڑا چڑھا کے 700 نیکیوں کے برابر ثواب دیتے. یعنی 1 روپیہ دیا تو 700 روپے دینے کے برابر ثواب. اللہ اکبر. پھر اسی طرح اسی حدیث کے الفاظ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کر لیا, گناہ کا کام کرنے کا ارادہ کر لیا, لیکن اب اللہ تعالیٰ برائی کا ارادہ کرنے پر اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھیں گے. حالانکہ وہاں نیکی کا ارادہ کرنے پر نیکی لکھ دی گئی, لیکن یہاں گناہ کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں, ابھی میرا بندہ وہ گناہ نہیں کیا نا, اس لیے ابھی کچھ بھی نہیں لکھنا. اب اس گناہ کے ارادے کے بعد اس خیال کو پورا کرتے ہوئے وہ گناہ کر لیا, برائی کا کام کر لیا, تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا بندہ 1 گناہ کیا نا, اس کے کھاتے میں 1 ہی گناہ لکھو. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ کیسی محبت کرنے والا ہے, اللہ کیسا رحم کرنے والا ہے, ہم سے کتنی محبت کرنے والا. کسی کی سگی ماں بھی, دنیا کا کوئی انسان بھی کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. وہاں پر 1 نیکی کیا تو اس کے بدلے میں 700 نیکیاں لکھی گئی بڑا چڑھا کے. یہاں پر 1 گناہ کیا تو پھر 700 گناہ کے برابر لکھنا تھا, نہیں, 1 گناہ کیا 1 ہی گناہ لکھا گیا. پھر اسی حدیث کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کر لیا, دل میں خیال آیا اب میں وہ برا کام کروں, خیال آنے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد سوچا کہ نہیں اب میں کیسے وہ برائی کا کام کروں, نہیں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, اب میں وہ کام نہیں کروں گا, پھر اپنے ارادے کو بدل لیا. اب نہ اس نے نیکی کی نہ اس نے گناہ کیا, حالانکہ برائی کا ارادہ آنے کے بعد صرف پلٹ گیا, اپنے ارادے کو بدل لیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے کہ میرے بندے کو 1 نیکی لکھ دو, نہ گناہ کیا نہ نیکی کیا, پھر بھی 1 نیکی کیوں لکھنا؟ کیونکہ میرا بندہ برائی کا خیال آنے کے بعد بھی میری ڈر کی وجہ سے اس کے ارادے کو تبدیل کر لیا, بدل لیا نا, اس لیے اس کو 1 نیکی ملی جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کی محبت. اے وہ میرے بھائیوں, اے میرے دینی بہنوں, اللہ کے لیے غور کرنا اس بات پر کہ آپ کے ذہن میں جو شیطان وسوسے ڈال کے آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے, آپ ایک مرتبہ اس حدیث پر غور کرو. کیا اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. آپ کے دل میں اب جو وسوسہ آ رہا نا, آپ کے دل میں جو خیال آ رہا نا, آپ یاد رکھو, آپ سوچو, آپ کے وسوسے کی وجہ سے, آپ کے اس برے خیال کی وجہ سے آپ سوچ رہے ہیں کہ شاید مجھے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا, لیکن یہ حدیث کہتی ہے نہیں, آپ کے دل میں جتنے برے خیالات آئے اتنے برے خیالات کو آپ ختم کرتے ہیں تو پھر اتنی زیادہ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے. اللہ اکبر. جتنے برے